رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا یہ رجب کا مہینہ نا بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 27th of رجب جو ہے، 27ویں شب جو ہے، is a night of ascension when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم traveled through 7 heavens into the court of اللہ سبحانہ وتعالی۔ آج کی شب معراج شریف کی جو رات ہے، آج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ 7 آسمانوں کا سفر طے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ملاقات ہوئی، اور سب سے ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ گئے، جس سے آگے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور کرم اور فضل سے تشریف لے کر گئے، اور فزیکلی اسی باڈی کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے رب نے پوچھا، ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، what is it that you want؟ مانگیے، کیا مانگنا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he could have asked for anything، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی کوئی چیز اور نہ مانگی۔ چاہتے تو امت کی بخشش مانگ لیتے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز کی طلب فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ پاک پروردگار، تیرا عطا سب کچھ کیا ہے، بس ایک چیز کا طالب ہوں، اور وہ یہ کہ آج تو میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عبد کہہ کر پکار۔ اس وقت رب نے پھر قرآن میں اعلان کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات پر غور کرنا کہ جب تمام کائنات کا سفر کر کر، ہر چیز کے گو تھرو ہو کر ایک کلائمیکس پہ بندہ پہنچتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، اس وقت بھی ایٹ دی ہائیسٹ پوائنٹ آف ایگزسٹنس، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک عظیم سبق چھوڑا کہ وہاں پہنچ کر بھی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ۔ یہ اپنے آپ کو عبد کہنے کی گزارش، التجا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کی، وہ یہی ہے کہ یا اللہ بس مجھے اپنا غلام کہہ کر پکار، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے۔ اور آج کی ہی شام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں نماز کا تحفہ عطا کیا، اینڈ وی ریئلی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ نماز ایک ایسا تحفہ، ایک ایسی چیز ہے جس سے 5 دفعہ دن میں موقع ملتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج تھی، اور مومن کی معراج نماز ہے۔ حضور کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور ہماری معراج نماز میں حاضر ہو جانا، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس چیز پر غور کرو۔ اگر ابھی تک ہم ان میں سے جو نماز نہیں پڑھتے، we should really think about it، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو تو یا عاشق مصطفیٰ بننا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتا ہے، تو نماز اگر وہ نہ پڑھے تو پھر وہ عاشق مصطفیٰ نہ بن سکتا ہے اور نہ عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات پر ضرور غور کرو کہ ہمیں نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اور یہ آج کل کا مسئلہ ہے، ہر چیز کو روٹین میں لیا جاتا ہے، کسی دن کے بارے میں کچھ اسپیشل نہیں، کسی رات کے بارے میں کچھ اسپیشل نہیں، کسی مہینے کے بارے میں کچھ اسپیشل نہیں۔ حالانکہ ہر دن اگر ہم چاہیں، if we choose to see it this way، ہر لمحہ اللہ کی برکات اور اللہ کی بلیسنگز کے ساتھ بھرا ہوا ہے، خاص طور پر شب معراج۔ So I would say to all of you کہ آج کی رات کو ضائع نہ کیجیے گا، let it change your life۔ آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیے، اور بقیہ جتنے آنے والی زندگی ہے، میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں ہم اللہ اور نبی کی رضا کے مطابق اللہ کی غلامی میں گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزاریں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔